بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تم ایسا کرو گے تو وہ آسمان کے دہانے کھول دے گا اور مال اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کرے گا اور باغ عطا فرمائے گا اور نہریں عنایت فرمائے گا۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا، بہشت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ پاک کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے، اور وہ اپنے برے کاموں پر جان بوجھ کر ہٹ درمی نہیں کرتے۔ تمام گناہوں سے معافی کا ذریعہ، سید الاستغفار اور جنت کا پروانہ وہ یہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار، مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار، یہ ہے کہ یوں کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔ کثرت سے استغفار کرنا ہماری زندگی میں بہت سارے فوائد لاتا ہے، جن میں سب سے زیادہ جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ ہے مال میں برکت ملتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نوازتے ہیں، گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی بات ایک وعدے کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں تبدیل نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ اور جنت کی بشارت کثرت استغفار میں رکھی ہے تو یقین مانیے اسی میں ہی ملے گی ہمیں چاہیے کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں۔ السلام علیکم۔